السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا. ناظرین, آپ جتنے بھی دوست بھائی مجھے دیکھتے ہیں, بیرون ملک سے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, وہ سب جو بڑے ہیں نا, میرے پروگرامس کے نیچے یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں چوائس صاحب آپ یہ بتائیں, آپ نے اتنے جو ہے کرمنلز لوگوں کی آپ نے ہسٹریاں بتائیں, اسٹوڈنٹس کی آپ نے بتائی, تو ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جن کے کمی شاید جو ہے نا وہ موجود ہوں. یعنی آپ لوگ چاہتے تھے کہ میں کسی اس طرح کے جو ہے اسٹوڈنٹ جنہوں نے بہت بڑے بڑے عہدے جو ہے, جن کو اسٹوڈنٹ یونینز میں ملے, جنہوں نے یونین کا جو ہے وہ آغاز کیا, وہ آپ لوگوں کو میں نے اکثر پروگرام میں بھی بتایا کہ یہ کہانیاں جو ہے نا, ان کا ایک لیسن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے اسی پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو اچھا پاکستان نہیں دے سکتا, لیکن اپنے پاکستان کو بچے تو اچھے دینے کی کوشش کر سکتا ہوں. میں نے آج ایک ایسی سیلیبریٹی میاں ایوب صاحب جو ہے نا میرے ساتھ موجود ہے. میں سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے ٹائم دیا. اور دوسرا یہ کہ ناظرین, یہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کا ریسٹورینٹ ہے جی ماشاءاللہ بڑا زبردست لبرٹی مارکیٹ میں, وہ تندوری ٹی اینڈ کو کے نام سے نا, تو بڑا وہاں پہ رش ہوتا ہے, اور بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں وہاں پر جاتی ہیں, اور بڑا ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے جو ہے نا چائے کا, اور دوسرے معاملات وہاں پہ بڑے زبردست ہے کہ یعنی کہ فیملی جاتی ہے تو بہت زبردست وہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہے. ناظرین, میں میاں یوسف کے پاس یہاں پہ آج ایک فنکشن تھا. ساحر کبیر سنی, آپ سب دوست اب سب دیکھنے والے جانتے ہیں کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں, اور اسٹوڈنٹ یونینس میں جو ہے ان کا ایک بڑا رول رہا ہے. اور آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. میں آج وہ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. میں سب سے پہلے جو ہے نا تھا دل کی گہرائی سے میاں یوسف کا شکر گزار ہوں, جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں نا مجھے یعنی کہ ٹائم دینے کے لیے اپنا وقت نکالا. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایوب بھائی جان, میرے ناظرین جو ہے نا میرے کمنٹ باکس میں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ جی شاہد صاحب آپ پروگرام جو کرتے ہیں نا, ہمیں یقین ہے کہ آپ کی باتیں جو ہے نا تقریباً 88% 90% جو ہے نا درست ہوتی ہیں. میں نے اسٹوڈنٹس پہ بڑے پروگرامس کیے ہیں, اور آپ وہ افراد میں سے آپ کا نام ہوگا, اور آپ اس لسٹ میں آتے ہیں کہ جب یہ یونینز جو تھی نا ان میں جو ہے یعنی کہ ان کی پروموشن سٹارٹ ہوئی. آپ سے پہلے جو 70 کی دہائی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور تھا کہ اس دور میں جو ہے نا وہ اجرتی قاتل, ڈکیت اور گینگسٹر اس طرح وہ چوبار لاچھی تھی. تو اس کے بعد جو 80s کی دہائی تھی نا, یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ طاقتور, اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس جہاں پہ بھی 20 چلے گئے تو وہ جگہ بھی ان کی ہو گئی, اور بڑا ان کا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کالج میں داخل ہوئے ہیں وہ دور کون سا تھا, اور وہ کہاں سے یہ جو سیاست جو ہے نا اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یہ کہاں کس جگہ سے پالیٹکس جو ہے نا اسٹارٹ ہوئی, یہ ذرا میرے ناظرین کو آپ بتائیں. بہت شکریہ شاہد صاحب. فاقن آج آپ سے ملاقات ہوگی. آج یہاں پہ کالج کے اسٹوڈنٹ لیڈر ساحر کبیر سنی صاحب یہ ڈیرا ہے, اور ایک اور ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈر شاہد رضا صاحب نے یہاں پہ کھانے کا اہتمام کیا. سب کالج کے پرانے دوست جو کسی نہ کسی صورت میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں, بڑا انہوں نے نام کمایا اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں. تو آپ نے درست فرمایا, 1980 سے لے کے 90 تک جو 10 سالہ ایک دہائی تھی اسٹوڈنٹ کی, اسٹوڈنٹ کا نام بڑا عروج پہ گیا. بڑی بڑی اسٹوڈنٹ تنظیمیں, بڑے بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر آئے, کچھ ان میں سے ہیں, کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے, مگر وہ ایک بڑا زبردست دور تھا. مگر ہمارا جو گروپ تھا, انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا, کوئی چوری ڈکیتی نہیں کی. انہوں نے صرف اور صرف اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی, اسٹوڈنٹ کو پرامن تعلیمی ماحول مہیا کرنے کے لیے, اساتذہ کی عزت بحال کرنے کے لیے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور اگر کبھی انہوں نے اسلحہ بھی اٹھایا تو اسٹوڈنٹ کے لیے اور طلبات کی حفاظت کے لیے اٹھایا. تو ہمارا فخر ہے, ہمیں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ کوئی کسی کریمنل یا کرائم میں ملوث نہیں ہوئے. ہم میں سے یہ بھی بڑا پیار ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی دوست ہیں, کسی کا کس پارٹی سے تعلق ہے, کس کا ایک ہے, مگر جب ہم اپنے کالج کی وہ دور یاد کرتے ہیں تو ابھی بھی ہم سب اکٹھے ہیں. ہر مہینے ہمارا دوستوں کا کھانا ہوتا ہے کسی نہ کسی دوست کی طرف, اور سارے پرانے دوست مل جل کر چلتے ہیں. گو کہ ہمارے نظریات کسی کے سیاسی پولیٹیکل وابستگی علیحدہ بھی ہیں, کچھ کی نہیں بھی ہیں, مگر ہم اس میں کسی کو الزام نہیں دیتے. اوپن چوائس ہے, جو جس کے ساتھ چلے. تو میں بتا رہا تھا 1980 سے 90 تک کا دور بڑا اسٹوڈنٹ روح تھا, بڑا اسٹوڈنٹ یونین تو بندی تھی, ہر اسٹوڈنٹ اپنے نام پہ تھا. مگر جن اسٹوڈنٹ نے, میں نے جیسے کہ بتایا, استادہ کی حفاظت کے لیے, طلبا کو پرامن تعلیمی ماحول مہیا کرنے کے لیے اگر انہوں نے اسلحہ اٹھایا تو یہ نوجوان ہے, یہ گروپ تھا.
باقی آپ ایک لسٹ بنا لیں میرے سامنے، بے شمار نوجوان لوگ اس روش سے ہٹے جنہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کلشن کو کرائم کا، گولی کا، قبضے گروپ اور دیہڑیاں لگانا، پیسے لینا. تو ان میں سے لسٹ بنانے بے شمار اللہ کو پیارے، کچھ مخالفین نے مار دیے، کچھ پولیس نے مار دی، کچھ پولیس مقابلے میں مر گئے. اور ہمیں فخر ہے ہم میں سے ایسا کچھ نہیں اکا دکا واقعات کے علاوہ، باقی سب دوست کھاتے پیتے گھروں سے ہیں، ان کے ماں باپ. یہ بڑی بات ہے شریف فیملیوں سے جو جنہوں نے یہ قتل و غارت کی، وہ دوسرے شہروں سے آئے تھے، ہاسٹلوں میں رہتے تھے، ان کا ماں باپ نہیں تھا. ہمیں یہ پرابلم تھی کہ ہم ادھر رہتے تھے اور اگر کچھ کام ہوتا تھا 2 منٹ کے اندر پولیس ہمارے گھروں کو پہنچ جاتی. اور جنہوں نے قتل و غارت کا، قبضے گروپ کا، منشیات کا، اسلحے کا کاروبار کیا، وہ دوسرے شہروں میں تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے، واردات کر کے بھاگ جاتے. اس لیے یہ بیلنس خراب ہے. سب سے پہلے جو کرمنل ایکٹیویٹیز کرنے والی جماعت تھی نا، وہ جماعت اسلامی تھی. میرے سننے میں یہ آیا ہے، یہ ذرا میری کریکشن کر دیجیے تاکہ ناظرین کو پتہ ہے. آپ کو بٹھانے کا مقصد یہ ہے، چودھری ارشد مین جو تھا، یہ میرے سننے میں آیا، ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ پہلے جماعت اسلامی کا تھا، رئیس ٹینکی ٹیم کا تھا، اور وہ جب نواز سنگھ گولے نے جب مارا ہے تو اس وقت یہ جماعت کے ساتھ پورا تعلق تھا ارشد مین چودھری کا. جی، جب ہمارے یہ دوست، ہماری یہ تنظیم ایم یو کالج میں داخل ہوئی، ایم یو کالج پہ اسلامی جمعیت طلباء کا قبضہ تھا. یہ دور کون سا تھا؟ یہ 80s کا دور تھا. سن کون سا تھا؟ 80 سے 84. اچھا، 80 سے 83 تک. 83 تک ایم یو کالج سے وہ آپ سنا ہوگا کہ بابا بچے کو ڈرانا، انہوں نے 2 دن ہی لگنا. پھر یہ ہم آئے، ہم نے وہاں پہ ہمارے داخلے ہوئے تو آپ نے درست فرمایا، ارشد مین ہو گیا، جیدہ سکھ ہو گیا، یہ خواجہ سعد رفیق ہو گیا، رئیس ٹینکی ہو گئی، یہ سارے جمعیت کے پے رول پہ تھے، یہ ان کے لیے کام کرتے تھے. بعد میں جب ہم نے ایم یو کالج اسلامی جمعیت طلباء سے الیکشن کے ذریعے انہیں شکست دی، ان سے چھینا، تو پھر یہ بے شمار لوگ، کوئی ایم ایس ایف میں چلے گئے، کوئی پی ایس ایف میں چلے گئے، کوئی ہم میں سے اکثر دوست پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ جنرل ضیاء کا دور تھا، جو پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں ان پہ پرچے، کوڑے، پھانسیاں، ملک بدل گیا ہے. اس لیے ہم میں سے اکثر نوجوان جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، انہوں نے کیو ایس ایف قائد اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، اس کو جوائن کیا. کیو ایس ایف جمعیت کو نکالا، اور یہ 4 جو 5 نام میں نے بتایا، بے شمار لوگ تھے جو جمعیت کے تھے. پھر یہ ہمارے ساتھ آ کے ملے. جس وقت یہ جو الیکشن ہوتے تھے آپ کے سٹارٹ میں، ایڈوکیٹ جو الیکشن ہوئے ہیں، تو باہر تو اگر الیکشن ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن ٹکٹ جاری کرتا ہے. آپ کا الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ یعنی کہ وہ اس کی ٹکٹ وغیرہ کو ملتی تھی یا وہ بیلنس کرتا تھا؟ اس کا تھوڑا طریقہ کار بھی جو میرے نام. اسٹوڈنٹ یونین کے جو الیکشن ہوتے تھے، جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہے وہ الیکشن لڑ سکتا تھا. اچھا، جو 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہوتا تھا. وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. ان کے پیچھے کچھ پارٹیوں کے بھی ہاتھ ہوتے تھے. پولنگ ہوتی تھی باقاعدہ. میں بتا رہا ہوں، 4th ایئر کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، 3rd ایئر کا وائس پریزیڈنٹ، 2nd ایئر والا جنرل سیکرٹری ہوتا تھا، اور 1st ایئر والا جوائنٹ سیکرٹری ہوتا تھا. اچھا. اور باقاعدہ کینڈیڈیٹ کھڑے، ایک کالج میں کئی کی تنظیمیں ہوتی تھی، وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے تھے. پھر ایک پولنگ کا ڈے ہوتا تھا، الیکشن کمیشن بنتا تھا کالج میں. پھر ان اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی تھی، ویسے جو عام ووٹنگ ہوتی ہیں تمام اسٹوڈنٹ اپنی اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتے تھے. پھر جس کے ووٹ سب سے زیادہ ہوتے تھے وہ تنظیم یا وہ گروپ جیت جاتا. میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بلکہ مجھے نہیں بتائیں، آپ میری چیز کو کریکٹ کر دیجیے گا. آپ تھوڑا سا نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ اس وقت کا جو طالب علم تھا، جو اسٹوڈنٹ تھے، میں کالج میں جو اسٹڈی کرتے تھے، انہوں نے خود کتاب پھینک کے پسٹل اٹھا لی ہے یا ان سے کتاب لے کر ان کو پستول تھما دیا گیا؟ کچھ تھوڑی سی کریکشن اس کے بارے میں کریں. یہ پسٹل کلچر یا اس طرح 80s کا جو دور تھا، وہاں پہ ایک مذہبی تنظیم تھی، اس کی ذیلی تنظیم تھی جس کا مختلف کالجوں پہ ہولڈ تھا. کالج میں بھی ان کا ہولڈ تھا. جب ہمارے ایڈمیشن ہوئے تو ہم سب دوست داخلہ ہونے کے باوجود کالج کے اندر نہیں جا سکتے. ہمارے کالج کے سامنے یونیورسٹی گراؤنڈ تھا، ہم وہاں پہ سارا دن بیٹھ کے چلے جاتے تھے کیونکہ وہ ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیتے. جب ہم جاتے تھے تو وہ لڑائی ہوتی تھی، گولی چلتی تھی، تو مار پٹائی ہوتی تھی. تو پھر 82 کے اینڈ میں کالج کا پرنسپل تبدیل ہوا. ٹھیک ہے، مسعود الحق صدیقی صاحب پرنسپل آئے. ہم نے ان سے جب آئے اور ہم نے ان سے ملاقات کی کہ جی ہم یہ کافی اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ہمیں جو مذہبی تنظیم ہے ہمیں کالج کے اندر نہیں آنے دیتی. انہوں نے کہا نہیں میں آ جاؤں، آپ آئیں. وہاں سے ہمارا پھر کلاسیں شروع ہوئی. پھر ہم نے وہاں پہ ماسٹر کروائے، MBA کروایا، ہم نے BCom کی کلاسیں شروع کرائی. پھر اس کے بعد
हमारे ही जो रिकमेंडेशन पे अब वो को एजुकेशन बन गया। लोगों को पहले तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो OSF है ना, मैंने जो सुना हुआ है कि जिस वक्त जमात इस्लामी से इन्होंने कॉलेज लिया है ना, तो जो क्लैशनकोफ कल्चर है या जो पिस्टल कल्चर है ये OSF से स्टार्ट हुआ, ऐसा क्यों लोग कहते हैं? मैं बता रहा हूँ, MU कॉलेज का नाम एक दहशत की अलामत था। हमने हमारे दोस्तों ने जब उनसे ये कॉलेज छीना, इलेक्शन हम जीत गए, तो ये जो मजहबी तंजीम थी ये पूरे पंजाब से बल्कि लाहौर में 17 कॉलेजों पे इनका कब्जा था। उस वक्त जब हम जमात इस्लामी, हाँ जी, अकेली जमात, अकेली, जब हम MU कॉलेज जीतते हैं, हमारे साथ साइंस कॉलेज होता था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होती थी, गवर्नमेंट कॉलेज था, मॉडर्न कॉलेज था। जब ये अरूज पे पहुंचे हैं तो ये तमाम जगह में जीत गए, MU कॉलेज से ये हार गए। तो इन्हें ये अपनी हार पसंद नहीं है। तो जितने जमीयत के कॉलेज थे सबको इन्होंने ऑर्डर किया कि आज MU कॉलेज पे कब्जा करना है। तो हम वो इलेक्शन जीत चुके थे। ये कौन सा इलेक्शन था? 84 का, 83 का, 83 का, 3 का या 4 का, OSF जीत गई। हाँ जी, उस वक्त आपका चेयरमैन कौन बना था? 86 में, 83 में? 83 में हमारा जो मुझे याद है चेयरमैन शाहिद रजा था जी। उसके बाद फिर साहर कबीर सनी बना जी। फिर उसके बाद लास्ट से अब तक मैं ही बना। आप PSF के नहीं बने थे कि क्यों? जब मैंने आपको शुरू में अर्ज की कि हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी के हम ख्याल पीपल्स पार्टी का हम थे। ज़्यादा दूर तक पीपल्स पार्टी का नाम लेने पर पाबंदी थी। तो हमने जब 1986 में मोहतरमा पाकिस्तान आई, ब्लैक ईगल, QSF, NSF और 2-4 तंजीमों को हमने मिक्स करके PSF में जम कर दिया। अच्छा, PSF। उस वक्त फिर मैं चेयरमैन भी था और प्रेसिडेंट बना PSF का। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपके कौन से ऐसे दोस्त या ऐसे कोई छोटे भाई या कॉलेज फेलोज कह रहे हैं कि जिनको आपने खुद से अल्लाह में उतारा हो, कब्र में उनको उतारा हो, उनका कुछ नाम बताएंगे मेरे नाज़रीन? मैं बता रहा हूँ कि हमारे तो सही साहब हो गए, वजीर साहब था, वो बेनजीर साहबा के साथ था, उधर वो शहीद हो गया। रईस अहमद था, शहीद। रईस अहमद कालिया था, उसे पुलिस ने मार दिया। राय जमशेद था, वो जमीयत वालों ने मार दिया। ऐसे ही बेशुमार थे। खुरम था लड़का हमारा, फिर हाफिज नूर था, शाहद मेयो था, आबर भट्ट था, काफ़ी दोस्त थे, बिल्लू भट्ट था। तो ये सारे हमारे दोस्त। अनस था हमारा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जुबैर था हमारा साइंस कॉलेज में। तो हमने अगर हथियार उठाए तो अपने तलबा की, दोस्तों की हिफाजत के लिए, हमने कोई बदमाशी करने के लिए नहीं उठाए। उसकी वजह से अगर हम बच्चे हुए हैं सारे, तो अल्लाह का फजल है, जिन्होंने ये दहशत गर्दी बदमाशी की वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ताहिर प्रिंस था, ये MU कॉलेज का स्टूडेंट था, दाखिला था इसका ताहिर प्रिंस का? ताहिर प्रिंस हमारा दोस्त था, ये भी जमीयत का सताया हुआ था, ठीक है, हमारे पास आता था। इसका भाई था टोटो, ये भी हमारे पास आते थे। हमने कोशिश की थी कि इनके एडमिशन हो जाए, मगर वो अक्सर चलता था। जमीयत तो ये करती थी कि किसी कॉलेज में वीक होती थी, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को वहाँ भेज देते थे। हमने भी फिर उनका बदले में, हमारे जो दोस्त थे जिनके एडमिशन नहीं थे, स्टूडेंट नहीं थे, या जिनके किसी वजह से दाखिल नहीं हो चुके, तो वो भी फिर आगे हमारा साथ देते थे। आपके जो रहनुमा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने अपनी किताब में ये कहा हुआ है कि वो सियासतदान कंप्लीट हो नहीं सकता जो जेल का चक्कर न लगाए। आपका कभी इत्तेफाक हुआ जेल जाने का? जी, किसी सियासी में? देखें जी, बेशुमार दफ़ा हम जेल गए हैं, झूठे मुकदमों में भी गए हैं, झूठे कत्लों में भी गए हैं, मगर जुल्फ़िकार भुट्टो ने ये कहा था, और मैं भी ये समझता हूँ, अगर मुल्क में तरक्की करनी है, मुल्क की आप भाग दौड़ संभालनी है, तो स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। नौजवानों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकलाइज किया जाना चाहिए। तो जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, तो जब वो मुल्की सियासत में किरदार अदा करेंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट होंगे, मुल्क आपका तरक्की करेगा। हमारे ऊपर अब बेशुमार सियासतदान है, पार्टी के लोग हैं जो अंगूठा छाप हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने कभी मुँह नहीं देखा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं की, यूथ को में नहीं गए। तो जब वो आए, इसलिए हमारे मुल्क के जो सियासी हालात बेहतर नहीं हो रहे। अगर वो पढ़े लिखे आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए और ट्रेनिंग लेके आए सियासत की, तो सियासत इबादत नहीं है। अच्छा, आपको स्टूडेंट दौर में कभी आपने होता है ना, स्टूडेंट लड़ पड़ते जाके धींगा मुश्ती हो जाती है, कोई ऐसा वाक्य अपने नागरिक को बताएं कि आपके कोई हथी पड़े हो या आपने किसी को मारा हो और बहुत ज़्यादा मारे हो, कोई ऐसा कोई वाक्य है? या आपको कोई आगे से कोई पार्टी स्टूडेंट आपके साथ दस्ते गिरमा हुए हो, वैसा वाक्य? बेशुमार हो। ऐसे तो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोज़ लड़ाई होती हैं। अक्सर ये भी होता था, हमारा कोई दोस्त साथी या कॉलेज का आम लड़का भी
وہ آ گیا میری محلے میں لڑائی ہو گئی یا فلانی تنظیم نے مارا، تو پھر دوستوں کے لیے کالج کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہمیں جانا پڑتا تھا. بیشمار تو ہم جیل میں بھی گئے ہیں، دوستوں کے لیے لڑے مرے بھی ہیں، مگر میں نے بتایا نا کہ ہم نے بدماشیاں نہیں کی، ہم نے صاف ستھری سیاست کی ہے اور نوجوانوں کو پرامن تعلیمی ماحول مہیا کیا ہے. استاذہ کی بات تنظیمیں مارتی تھی، پرنسپل کو کالج میں آنے میں پابندی لگا دیتے تھے، کوئی گاڑیاں توڑ دیتے تھے، مگر ہم نے ان کا ساتھ دیا. کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں جو ہے نا ان چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. کلاشن کو کلچر بھی ضیاء الحق کے دور میں 86-85 میں کلاشن کو اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس سے یہ ضیاء الحق جماعت اسلامی کا جو ہو گیا تو وہ کلچر اس نے نہیں ڈیولپ کیا. جب جنرل ضیاء صاحب آئے رشیا کو بریک کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اور درست ہے میں کہ کلشنکوف اور ہیروین اس کا تحفہ ہے، یہ مذہبی اور لسانی تنظیمیں کی جنرل ضیاء الحق کا تحفہ ہے. تو وہ ہیروین اور کلشنکوف اور ادھر افغانستان سے جو مہاجرین آئے ہیں انہوں نے بدماشیاں کی، ہیروین بیچا، انہوں نے اسلحہ بیچا، وہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے کالج اور یونیورسٹیوں میں پہنچے. منشیات بھی انہوں نے بیچی، اسلحہ بھی انہوں نے بیچا، کلشنکوف بھی انہوں نے بیچی. تو وہاں سے یہ کلچر جنرل ضیاء کی وجہ سے کالجوں اور تعلیمی اداروں میں پہنچے. آپ آصف علی زرداری صاحب کو بہتر سیاستدان سمجھتے ہیں یا بے نظیر بھٹو کو؟ کہ جی بے نظیر بھٹو ذوالفقار بھٹو شہید کی بیٹی ہے، اس کا خون ہے. آصف علی زرداری بے نظیر صاحبہ کو 2 دفعہ حکومت ملی، وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. آصف علی زرداری کو 1 دفعہ حکومت ملی اور اس کی پارٹی نے مدت پوری کی، 5 سال پورے کی. اور آج یہ شیخ رشید یہ نواز شریف پتہ کر لیں، وہ کہتے ہیں نہیں کہ آصف علی زرداری کی سیاست سمجھنے کے لیے ہمیں PhD کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ کنگ ہے، کنگ میکر ہے اور اس نے بڑا کچھ کیا. آپ اگلے مستقبل میں آپ بلاول کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں وہ مقام حاصل کر لے گا یا انشاءاللہ جی دیکھیں بلاول بھٹو فارن منسٹر ہیں، ذوالفقار بھٹو بھی وزیر خارجہ تھے، ٹھیک ہے نا، اور امریکہ بھی بے شمار جو پریزیڈنٹ آئے ہیں پاکستان میں بھی آئے ہیں دنیا میں وہ وزیر خارجہ ہی بنے کیونکہ ان کا انٹروڈکشن تعلق ہوتا ہے. بلاول جیسے ہی آیا اس نے گرے لسٹ سے نکالا ملک کو اور ملک کی خارجہ پالیسی درست کی اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. تو مچھلی کے بچے کو کون تیرنا سکھائے گا؟ اس کی ماں پرائم منسٹر، اس کا باپ پریزیڈنٹ، اس کا نانا پرائم منسٹر، اور خود وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے یونیورسٹی کا. تو الزام تو ہر ایک کے پہ لگتے ہیں، مگر وہ آنے والا فیوچر پرائم منسٹر اور نوجوان یہ عمران خان تو نہیں نا 75 سال کا یوتھ کا بنا، بلاول صحیح یوتھ ہے 30-32 سال. اچھا جو ہے نا لوگوں نے میں دیکھا بڑی پارٹیاں چینج کی ہیں، جماعت سے مسلم لیگ میں، مسلم لیگ سے کاف لیگ میں، تو آپ بڑے سیاستدان ایسے ہیں. آپ شروع سے لے کے PSF کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، اور آج بھی آپ اسی پلیٹ فارم پہ. اس کی کیا ریزن ہے؟ لوگوں نے تو پارٹی بدلی، آپ کہتے ہیں میں کبھی نہیں آپ کی پارٹی چینج کا ہے. دیکھیں جی بڑی بڑی آفریں ہوئی ہیں، بہت بتایا گیا، ہمارے کچھ دوست ہیں مختلف پارٹیوں میں گئے ہیں، منسٹر بنے ہیں، مگر میں جو سمجھتا ہوں ہم نے نظریات کی سیاست کی ہے. اس ملک کو اگر کسی نے دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے. اس ملک کو آئین دیا، اس ملک کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی، بے نظیر نے ایٹمی میزائل دیے، اس ملک کو پاسپورٹ دیا، آپ کو ID کارڈ دیا گیا، اسٹیل مل دی گئی، اور یہ جو بولتے ہیں ہم اور آپ یہ زبان شہید ذوالفقار بھٹو نے دی ہے. کوئی اور پارٹی ہے تو مجھے بتا رہے ہیں کسی نے اتنا کیا ہے، غریبوں کو دیا ہے. ہماری جو لاسٹ گورنمنٹ میں جس کا میں حصہ تھا، ہم نے جو مزدور ہیں جن کارخانوں میں محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، انہیں 12.5% کا مالک بنا دیا، انہیں شیئر دے دیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ 100% زیادہ تنخواہیں بنائی ہیں، ہمیشہ نوکریاں دی ہیں، اس ملک کے لیے سب کچھ کیا ہے. تو اگر امریکہ، انڈیا یا کوئی اور ہم سے ڈرتا ہے تو ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نا، جو 57 یا 60 ملک ہیں اسلامی، اس میں پاکستان ہی جس کے پاس نیوکل پاور ہے. اگر یہ بھٹو شہید کا تحفہ نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں پاکستان کو کئی لوگوں نے ہڑپ کر لینا. اس سیاست میں آپ آئے کس طرح سے؟ یعنی کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی سیاستدان ہے یا آپ خود سے یعنی کہ آئے تھے سیاست میں؟ یہ ظاہر اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آپ اسٹارٹ ہو گئے، تو یہ کس طرح آپ کا رجحان ہوا اس سائڈ پہ؟ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے. اشرا میں میرا گھر تھا، میرے گھر کی جو رائٹ دیوار ہے سید مولانا ابو اعلیٰ مودودی کے ساتھ ملتی تھی، اور لیفٹ والی دیوار اسلامی جمعیت طلبہ کے ہیڈ آفس اس کے ساتھ ملتی تھی، بیچ میں میرا گھر تھا. تو جب بھٹو شہید کو مجھے فخر ہے کہ 1977 کی بات ہے، کرفیو لگا ہوا تھا، تو مولانا مودودی کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے. مولانا مودودی صاحب کے گھر میں جماعت کے جو ہیڈ تھے ان کے گھر میں جماعت ہوتی تھی، تو ہم بچے تھے، دیوار صاحب تھی، ہم
جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. مجھے یاد ہے 1977 میں کرفیو لگا ہوا تھا, تو عشاء کا ٹائم تھا, ہم نماز پڑھ رہے تو فوجی گاڑیاں پولیس کی آ رہی ہیں, ہوٹل بجے ہیں اور کوٹھی کے اندر آ گئے, سب ڈر گئے. ہم نماز پڑھے, جب سلام پھیرا تو دیکھا بھٹو صاحب کھڑے تھے, تو آئے ہیں, انہوں نے سب سے سلام دعا لی, مجھ سے بھی لی, پھر اندر چلے گئے مولانا مودودی صاحب کے پاس. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا. پھر جب روز اخبار پڑھتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے, ریڈیو سنتے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیا گیا, پھر انہیں جیل میں ڈال لیا, پھر ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیا, پھر انہیں پھانسی دے دی. تو یہ چیزیں میرے ذہن پہ پڑا سکتی. تو مجھے لوگوں نے, رشتہ داروں نے بھی, گھر والوں نے منع کیا کہ آپ جمعیت کے ہیڈ آفس کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ ان کی سیاست کریں. دوسری مگر جب ہم نے کالج یونیورسٹی میں ان کی دہشت گردی بدماشی دیکھی ان کی, تو پھر ہم ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے اور ہم نے پھر انہیں روکا. تو یہاں سے ہماری سیاست شروع. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں, بھٹو صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہادت جو ہے نا جوڈیشری کا قتل ہے. جی یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ 109 جو دفعہ ہے چھوٹے سزائے موت ہے, کسی کو سزائے موت ہے ہی نہیں, بلکہ ہوئی بھی نہیں اور ہے بھی نہیں. تو یہ جنرل ضیاء نے, کیونکہ بھٹو صاحب نے بڑی بڑی طاقتوں کو آنکھیں دکھائی تھی اور اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کیا تھا, تو انہوں نے اس کی سزا کے طور پہ جو فوجی حکمران تھے ہمارے ملک میں ان سے سال بات کر کے, اور جو اس وقت کا چیف جسٹس تھا جسٹس نسیم ہاشمی, اس نے خود اقرار کیا, مانا ہے کہ ہم نے عدلیہ نے جوڈیشل مرڈر کیا تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا آپ تھوڑا سا میرے ناظرین کو بھی بتائیں کہ مجھے پتا کہ 2 بندے سے رہا ہوئے تھے محترمہ کے مرڈر میں, جو انہوں نے ان کو کوئی سزا کورٹ سے یا جو بھی. اصل میں محترمہ کے جو قاتل تھے یا جو شوٹر تھے وہ پکڑے گئے, ان کو سزا ہو چکی ہے یا پارٹی پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ کے؟ دیکھیں وہ جو محترمہ انٹرنیشنل سازش تھی, جو بیت اللہ مسعود افغانستان کے جو ان کا کام تھا, ان سے کروایا گیا تھا, مل کے انہوں نے کیا. تو یہ اس لیے وہ پکڑے نہیں گئے, باہر بھاگ گئے. جو جہاں پہ پکڑے گئے وہ تو سہولت کار یا پولیس جو افسران تھے جنہوں نے مس ہینڈل کیا اس مقدمے میں. تو وہ میاں صاحب اب آپ آخر میں نا میرے نوجوان لوگوں نا, آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کو کوئی ایک میرے کہنے کے مطابق نا کوئی ایسی بات سمجھا دیں جو وہ تعویذ بنا کے اگر وہ گلے میں ڈال لینا تو برائی سے بچ جائیں. میری آج کی, میں بڑا مایوس ہوں نوجوان نسل سے, کہ میں یوتھ کا منسٹر بھی رہا ہوں نوجوانوں کا. مجھے بڑی مایوسی ہے کہ آج کل کوئی نوجوان ذوالفقار بھٹو نہیں بننا چاہ رہا, ٹیپو سلطان نہیں بننا چاہ رہا, قائد اعظم نہیں بننا چاہ رہا, علامہ اقبال نہیں بننا چاہ رہا, بے نظیر بھٹو نہیں بننا چاہ رہا. جم ہمارے خالی ہیں, پارک ہمارے ویران ہیں. ہیلتھی کمپٹیشن ختم ہو گئی, کمپٹیشن ختم ہو گیا. ایک یہ لیپ ٹاپ, یہ موبائل ہے, وہ سارا دن کمرے میں رہتے ہیں, وہی اٹھتے ہیں, وہی منہ دھویا, وہی برگر کھایا, پھر بیڈ پہ لیٹ گئے. تو خدا کے لیے نکلیں, جم جوائن کریں, پارکوں کو آباد کریں, اسپورٹس میں ہیں. کوئی جوید میاں بنے, کوئی وسیم اکرم بنے, کوئی وقار یونس بنے, کوئی نہیں ہے. اسپورٹس میں کوئی نہیں ہے, سیاستدان میں کوئی نہیں ہے. تو اگر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا علم حاصل کریں. پاکستان کو بہت شدید سے پڑھے لکھوں کی ضرورت ہے. اسٹڈی کریں, اس سے پیار کریں. اگر آپ نے اسپورٹس کھیلنی ہے اس سے پیار کریں, پھر تو آپ کامیاب ہوں. ناظرین یہ میاں یوسف ہے جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو میاں صاحب کا سیاست سے بڑا تعلق تھا, اور اسٹوڈنٹ سے انہوں نے سارا, اسٹوڈنٹ یونین سے انہوں نے سارے کام سٹارٹ کیے ہوئے تھے. تو ناظرین یہ وہ سیلیبریٹیز ہیں کہ جن کے پاس جو ہے نا تاریخ لکھنے کے لیے نا اتنے الفاظ ہیں نا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں نے اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا اصل میں یہ سمجھانا چاہا ہے کہ یار ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی ان کا ماشاءاللہ ریسٹورنٹ ہے, اور آج یہاں پہ جو افراد یا جو ان کے بیچ میٹ یا دوست, ان کے کلیگ یا ان کے جو ہے ایج فیلوز, یقین کریں ایک سے بڑھ کر ایک پاکستان کی وہ جو ہے نا نامور لوگ ہیں. اور آج سب نے اپنے قبلے درست کیے ہوئے ہیں, ان کے بچے جوان ہو چکے ہوئے ہیں, اور اتنی زبردست طریقے سے جو ہے نا لائف گزار رہے ہیں کہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ساتھ گن مین لے کے نکلوں یا میں کوئی اپنا لائسنسی پسٹل اپنے پاس رکھ لوں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جب انسان خود سے اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. میرا یہ میسیج جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کمبل کو چھوڑ دیں, کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. آپ دیکھیں ان کے سامنے, یا آپ کے سامنے اتنی بڑی سیلیبریٹی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اگر کمبل کو چھوڑا تو کمبل نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے. لیکن اصل میں جو ہے نا ہم لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے, ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں جو میرے نوجوان کے لیے ایک میسیج ہے, اپنی نیت کو درست رکھ کر جو ہے نا اپنی وے پر آپ کام کریں, اس کے اوپر اپنی ایکسرسائز کریں, اس کے اوپر عمل کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اس چیز کا اجر لازمی دے گا.
मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आप इस पर कोई तनकीद करनी चाहें, मियाँ साहब की किसी बात पर अगर आप इनके साथ कोई ऐसी बात करनी चाहें या बात सवाल पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में आइएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।